بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، میں اس وقت الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں حضور حافظ ملت کے مزار مبارک کے سامنے ہوں اور دل و دماغ میں ایک اضطرابی کیفیت لہریں لے رہی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا، جان کر من جملے خاصانے میں خانہ تجھے، مدتوں رویا کریں گے جام و پیمانہ تجھے۔ آبروئے قوم و ملت پہ کرے صدق و صفا، یاد کر کے تم کو ساری قوم روئے گی صدا۔ آج اسے مبارک کی یہ تقریب ہے اور مجھے 49 سال پہلے کا زمانہ یاد آ رہا ہے، جب یہ شمع ہدایت خاموش ہو گئی تھی، جس کی روشنی میں ہندوستانی مسلمانوں کا درماندہ کارواں بہت تیزی سے اپنی منزلیں طے کر رہا تھا۔ افسوس، حافظ ملت کی شکل میں وہ انسانی سہارا جاتا رہا جو حالات کی تاریکیوں میں امید کا سورج بن کر چمکتا تھا۔ لوگوں کی مصیبتوں کو سن کر تڑپ جانے والا دل تھا جو ٹھہر گیا۔ آزادی و بے باکی کی ایک آواز تھی جو ڈوب گئی۔ فکر و عمل کا ایک آفتاب تھا جو غروب ہو گیا۔ حضور حافظ ملت کا جنازہ، جسے قوم اپنے کاندھوں پہ اٹھا کر عربی یونیورسٹی الجامعۃ الاشرفیہ کے وسیع میدان میں لائی اور علم و فضل، شعور و آگہی کے اس تابناک شہر میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جس شہر نگارش کی بنیاد خود حضور حافظ ملت نے ڈالی تھی، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ ہزاروں انسانوں کا ایک ہجوم اور ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر تھا جو حافظ ملت نیز قومی رہنما کو دل کی تمام سوگواریوں کے ساتھ رخصت کرنے آیا تھا۔ اس ہجوم میں میری نظر تصور یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ حافظ ملت کے جنازے کے ساتھ مبارک پور کی 40 سالہ تاریخ بھی تھی، جو انہیں بسد حسرت و یاس پرانے مدرسے سے الجامعۃ الاشرفیہ کے وسیع میدان تک رخصت کرنے آئی تھی۔ علم و فضل کا شہرستان سنسان و سوگوار تھا۔ الجامعۃ الاشرفیہ کی فلک بوش عمارت اپنے محسن کا جنازہ دیکھتے ہی وہ پورے غم میں ڈوب گئی تھی۔ یہ اس لیے کہ حافظ ملت اس عہد میں اس سلسلے کی ایک کڑی تھی جو اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار و خیالات سے شروع ہوتا ہے اور جس کے دامن میں انگنت انقلابی، سیاسی، تعلیمی اور مذہبی تحریکیں جنم لیتی ہیں۔ حافظ ملت کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی جسے دور قدیم و جدید کا سنگم کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا۔ ان کی شخصیت دین و دنیا، مذہب اور عقل، یعنی دوسرے لفظوں میں جامع شریعت اور سندان عشق کا ایک ایسا خوشگوار مظہر تھی جو اس زمانے میں خد و خال کے حساب سے خال خال اشخاص کے ہاں ملتا ہے۔ انہوں نے ایک طرف علماء اہل سنت کی پروقار مجاہدانہ روایات کے ساتھ دشمنان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کو کچلا اور دوسری طرف قوم و ملت کے تحفظ کے لیے اپنی زندگی وقف فرما دی۔ اس طرح وہ بیک وقت مختلف نوع مذہبی، تعلیمی، ثقافتی، لسانی، تصنیفی انجمنوں، اداروں کے فعال رکن بھی تھے۔ ملک و ملت کی تاریخ پر ان کی شخصیت، ان کی انتھک جدوجہد، ان کی ذہانت، ان کی معاملہ فہمی اور ان کی گہری اور اثرآفرین انسانیت کی چھاپ ہے۔ اس دور کا مطالعہ ان کی شخصیت کے مطالعے کے بغیر نامکمل رہے گا۔ حافظ ملت کی شخصیت کی سب سے نمایاں خصوصیت میری نظر میں یہ تھی کہ ان کی جرأت و بے خوفی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ ہم سب مذہبی انسان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم خدا کے سوا سب سے ڈرتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کی جماعتی زندگی کی یہ خصوصیت نئی تعلیم والوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ مہیا کرتی ہے کہ اب تک اس قوم کی کوئی عظیم الشان خدمت انجام دی ہے تو ایسے ہی لوگوں نے دی ہے جنہوں نے مکتبوں اور مدرسوں میں چٹائیوں پر بیٹھ کر تحصیل علم کیا تھا۔ حافظ ملت بھی ایک غریب و گمنام خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے بھوجپور ضلع مراد آباد میں پائی تھی۔ تعلیم بھی انہوں نے پرانے طرز کی پائی تھی، مگر وہ کام کر گئے جو کالج اور یونیورسٹیوں کی فلک بوش عمارتوں میں تعلیم پانے والوں سے بھی نہیں ہو سکا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات محترم،
حافظ ملت کی طبیعت میں فقراء جیسی سادگی اور بوریا نشین بزرگوں جیسا انکسار و وقار تھا۔ وہ ایک ایسے صوفی درویش تھے جس کی خانقاہ میں کوئی دربان نہیں ہوتا تھا۔ پرانا مدرسہ اس درویش کی خانقاہ تھی جس کے دروازے مخالف و موافق، امیر و غریب، مسلم و غیر مسلم، مقیم و مسافر سب پر ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ حافظ ملت نے اپنی امنگوں کو قوم کی امنگوں سے، اپنی ضرورتوں کو قوم کی ضرورتوں سے کچھ اس طرح ہم آہنگ کر دیا تھا کہ ان کی انفرادی زندگی جماعتی زندگی اور جماعتی زندگی انفرادی زندگی بن کر رہ گئی تھی۔ مبارک پور کا ذرہ ذرہ اس بات کا شاہد ہے کہ لوگ اپنے لیے ہوتے ہیں اور حافظ ملت سب کے لیے تھے۔ دیکھنے والوں نے حضور حافظ ملت کا بچپن بھی دیکھا، جوانی و بڑھاپا بھی دیکھا، تندرستی و بیماری میں بھی انہیں دیکھا، کچے مکان میں چند بچوں کو پڑھاتے بھی دیکھا اور ایک عظیم یونیورسٹی کی تعمیر کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہی نہیں بلکہ ایک فلک بوس پرشکوہ عمارت جسے عربی یونیورسٹی کے عظیم الشان نام سے ہم یاد کرتے ہیں، جو حقیقت میں ہم ہندوستانی مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر ہے۔ علماء کی جھرمٹ میں بھی انہیں دیکھا، اکابر کے حضور میں بھی دیکھا، تلامذہ کے اجلاس میں بھی دیکھے گئے، معاصرین کے زمرے میں بھی دیکھے گئے، واردین اور صادرین سے ملتے جلتے بھی دیکھے گئے، خلوت و جلوت میں بھی دیکھے گئے۔ انہیں لوگوں نے سفر و حضر میں بھی دیکھا، عابدوں میں بھی دیکھا، زاہدوں میں بھی دیکھا، شیوخ طریقت کی پرنور انجمنوں میں بھی دیکھا۔ غرض ان کی زندگی کے ہر گوشے سے درویشی و بزرگی کی شان ٹپکتی نظر آتی تھی۔ درویش صفت عوامی رہنما کی یہی شان ہوتی ہے اور یہی شان دائم و قائم بھی رہتی ہے۔ سچ فرمایا تھا حکیم الامت علامہ اقبال نے، یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت کے بعد بھی آج وہی اشرفیہ ہے، وہی عربی یونیورسٹی ہے، وہی زمین اور وہی آسمان۔ آفتاب اسی طرح چمکے گا اور چاند اپنی چاندنی سے فضا کو اسی طرح روشن و منور کرتا رہے گا، مگر دیکھنا یہ ہے کہ اب اس آب و گل سے پھر کسی حافظ ملت کی تخلیق ہوتی ہے یا نہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ خدا حافظ۔